مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جاہلی معاشرے میں عزت و عظمت کا، سہولت و نعمت کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون وقت کے مقتدر ہستی کے قریب ہے۔ جو تھانے دار کے قریب ہے اس شہر میں بڑا وہی ہے، ضلع میں بڑا وہی ہے جو ڈی سی کے قریب ہے، صوبے میں بڑا وہی ہے جو وزیر اعلیٰ کے قریب ہے، اور ملک میں بڑا وہی ہے جو وقت کے وزیر اعظم کے قریب ہے۔ ساری سہولتیں اسی کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسروں کے کام جو مہینوں میں ہوتے ہیں اس کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ساری سرکاری مشینری اس کی پشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی اصول پر بالعموم قیاس کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ یہ دین کا کام اگر اللہ کا کام ہے اور اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس کام کو تو آسان ہونا چاہیے۔ اس میں اڑنگے کیوں ہیں؟ اس میں لوگ پٹتے کیوں ہیں؟ اس میں ماریں کیوں پڑتی ہیں؟ لوگ پھل پھول رہے ہیں، کاروبار ان کے بڑھ رہے ہیں، ان کی عزتیں بڑھ رہی ہیں، ادھر جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کے اوپر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا معاش کم ہو جاتا ہے، اس کے معاشرت کے لیے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ اللہ جو قادر مطلق ہے، جب میں اس کا کام کر رہا ہوں میرے لیے تو آسانیاں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات کل بھی لوگ سمجھتے تھے، یہ بات آج بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلے گا سب سے پہلے ہم اس کی جانچ کریں گے۔ یہاں پرائمری کے بچے کو بھی امتحان کے بغیر 5ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا، اور اگلی کلاس میں اس کو داخلہ نہیں ملتا۔ ہم تو بھی آزمائیں گے، جو کھڑا ہوا اس کو ہم اپنے راستے پر چلنے بھی دیں گے، اپنی جنت میں آنے بھی دیں گے۔ جو کھوٹا ہوا وہ 1-2 قدم 4-5 قدم چلے گا، اس راستے میں نہیں چل سکے۔ یہاں تو صرف وہی چلتا ہے جو خالص مال ہے جی، جو خالص ہے اس کے لیے پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی امتحانوں کے بعد عزتیں اس کو کریں۔ آپ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر حال میں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کے گھاٹے دیکھ کر، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کے گھاٹے دیکھ کر۔ جی یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تاکید کا صیغہ ہے، ہر حال میں آزمائیں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے راستے پر چلیں اور ہم آپ کو نہ آزمائیں۔ جی تو ہم تو ادھر دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی اس طرح گزر گئی ہے۔ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو میرے راستے میں اذیتیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جو اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، کبھی انہوں نے قتل کیے، کبھی وہ خود قتل ہو گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خطاؤں کو ہم معاف کریں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ہم اپنی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ تو ان میں سے کون سا سٹیپ میری زندگی میں ہے؟ والذین ہاجروا، میں نے ہجرت کی ہے، والذین اخرجوا من دیارہم، میں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہوں، والذین اوذوا فی سبیلی، میں اللہ کے راستے میں مجھے کتنی اذیتیں ملی ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے مرحلے قرآن نے بیان کیے ہیں۔
یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی جنت نہیں ہے۔ جو ان مراحل سے گزرا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثواب من عند اللہ، جو ان مراحل سے گزرا پھر اللہ تعالیٰ کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا صلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ثواب جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا صلہ جو ہے وہ سب سے خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ حسین بھی ہے۔ ہاں جی، تو میرے عزیز دوستو، جو اللہ کے راستے میں اس طرح آزمائشوں کی وادیوں سے گزر کر جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی آگے جو بڑھ رہے ہیں، لوگ ان کو لاوارثہ مال کیوں سمجھتے ہیں؟ اس راستے میں کوئی دھکا پڑ رہا ہے وہ بھی نیکی ہے، کوئی گالی پڑ رہی ہے وہ بھی نیکی ہے، کوئی فتویٰ لگ رہا ہے وہ بھی نیکی ہے، کوئی کاروبار کو گھاٹا آ رہا ہے وہ بھی نیکی ہے۔ اس راستے میں جو آزمائشیں آپ کو مل رہی ہیں ان کے اوپر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور یہ آیت جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ تسلی ہے ان اہل ایمان کے لیے، تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دانا و بینا خدا تمہاری حالتوں کو دیکھ رہا ہے، اور ایک تڑی ہے ان ظالموں کے لیے جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، کہ تمہیں بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ایک دانا و بینا خدا تمہارے ظلموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، ایک دن ایسا آئے گا جو تمہیں تمہارے ان جرموں کی سزا ملے گی، اور جب سزا ملے گی تو اس دن تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ موتئین، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ کتنا بھاگیں گے؟ بس یوں سمجھے اتنا بھاگیں گے کہ کسی انسان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہو، کوئی شیر لگا ہوا منہ پھاڑ کر، کوئی قاتل ہو اس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ قتل کرنا چاہتے ہو، کتنا انسان بھاگتا ہے؟ جتنا بھاگ سکتے ہوں گے اتنا بھاگ رہے ہوں گے، کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، اور مقنعی رؤوسہم، اپنے سر کو بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی، فاہیا الی الاذقان فہم مقمحون، جی ان کی گردنوں کے اندر کیا طوق ہوں گے، طوق، اس طرح جتنی اوپر اٹھ سکتی ہے گردن اتنی اوپر اٹھے گی، ایک انچ کی جگہ، انچ کی جگہ بھی خالی نہیں ہوگی، اتنا کس دیا جائے گا اوپر، اس طرح جتنی جا سکتی ہے اوپر۔ اور پھر ان سے کہا جائے دوڑو، دوڑیں گے اپنے خوف کی وجہ سے۔ جی دو کیفیتیں ہو گئیں، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ بھی ان کی طرف نہیں گئی، دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں گی، ہل نہیں سکیں گی۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن میں پتہ نہیں ایک گھنٹے میں کہ 9000 مرتبہ یہ آنکھ جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اگر یہ خود بخود نہ ہوتی، ہمارا ایک دوست ہے کروڑ میں، اس بیچارے کی آنکھ جب نیچے ہوتی ہے تو اوپر نہیں اٹھتی، اور جب تک وہ ہاتھوں سے اوپر نہ اٹھائے پھر وہ باندھی رہتی ہے، اور رات کو جب سونے لگے تو نیچے نہیں آتی جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے۔ اگر 9000 اور 12000 مرتبہ آپ کو یہی آنکھ اوپر اٹھانی پڑے اور نیچے کرنی پڑے تو آپ تو سارا دن یہی کام کرتے رہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو مفت میں آپ کو ملی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ لیکن اس دن دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں گی، خوف کی وجہ سے یکایک آپ کے سامنے کالا سانپ آ جائے منہ، انسان نہ بول سکتا ہے نا۔ میرے عزیزو، خوف کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، ساری کیفیتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ کو درد ہو رہا ہے لیکن خوف آ گیا، درد بھول گیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، خوف آ گیا، بھوک ختم ہو گئی۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، خوف آ گیا کہ پیاس ختم ہو گئی، خوشی ختم ہو جاتی ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ خوف کی ایسی کیفیت ہے، تو اس خوف کی کیفیت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں منظر کشی کی۔ ہاں جی، تو کیا کہا گیا ہے کہ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے۔ ہوا کہتے ہیں خالی جگہ کو،
یہ آسمان اور زمین کے درمیان کہتے ہیں ہوا ہے، خالی جگہ ہے، خوف کی وجہ سے دل خالی ہو جائیں گے، انسان کچھ نہیں سوچ سکے گا، بس یہ پڑے کسی طرح بچ جاؤں، کسی طرح جان چھوٹ جائے، کسی طرح بچ جاؤں، لیکن وہاں ایسی جگہ ہوگی کہ انسان بچ بھی نہیں سکے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں بھاگو نا، اب بھاگو، لا تنفذون نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان، تمہارے پاس اقتدار ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے جو تمہیں آگے بڑھ کر پناہ دے سکے یا اپنے دامن میں تمہیں چھپا سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ نقشہ ہے جس کو قرآن حکیم نے کھینچ کر ظالموں کے سامنے بھی رکھا ہے اور مظلوموں کے سامنے بھی رکھا ہے۔ مظلوموں سے کہا ہے تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دن بلال کے بھی گزر گئے، دن امیہ بن خلف کے بھی گزر گئے، اس کے اوپر ملامتیں اور مذمتیں اور لعنتیں برس رہی ہیں، بلال کا نام آتا ہے دل سینے کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہاں جی، دن گزر جاتے ہیں، شب تنور گزشت و شب صبور گزشت، ہاں جی، دن تو گزر جاتے ہیں۔ مظلوموں سے کہا جائے تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس راستے میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ہاں جی، اور ظالموں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس انجام کے لیے تیاری کر لو، یہ انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ مناظر ان کو اس لیے دکھایا۔ اللہم صلی علی